اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارت میں ہم لوگ فصل الرابع پہ آ گئے ہیں۔ فصل الرابع ہماری ہے تیمم کے بارے میں، اور تیمم میں ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ کب کرنا ہے اور کیا حالات ہوں گے۔ آج ہماری بحث ہے یہاں سے، کل ہماری عبارت یہاں تک ہوئی تھی وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءَ عَنْ إِزَالَتِهَا تَيَمَّمَ وَأَزَالَهَا بِهِ۔ آج ہم پڑھیں گے وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتُّرَابِ الْخَالِصِ، یعنی یہ وہ حکم ہے کہ تراب خالص یعنی خالص مٹی، کہہ رہے ہیں وَلَا يَصِحُّ، صحیح نہیں ہے۔ کیا نہیں صحیح ہے؟ یعنی التیمم، تیمم صحیح نہیں ہے الا بالتراب الخالص، سوائے یہ کہ ہم خالص مٹی پر تیمم انجام دیں، اور اس کے علاوہ خالص مٹی کے علاوہ اور کہاں تیمم کرنا صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالْحَجَرِ، ٹھیک ہے۔ ارض النورہ، ایسی زمین کہ جس میں چونا ہو، نورہ یعنی چونا، بِأَرْضِ النورہ، چونے والی زمین میں، والجس، جس یعنی سیمنٹ وغیرہ کہ جس سے عمارت بنائی جاتی ہے، وہ مادہ جس سے عمارت بنتی ہے، تو تقریباً سیمنٹ جیسی کوئی چیز ہو، یا جو پہلے یوز کرتے تھے دو تین کیمیکل ملا کے، دو تین چیزوں کو ملا کے، ممکن ہے اس سے مراد وہ ہو، لیکن یہاں جس بہرحال یعنی مکان بنانے میں استعمال ہونے والا مادہ سیمنٹ جیسے، کہہ رہے ہیں والجس، اور اسی طرح جس پر جائز ہے، والحجر، اور پتھر پر بھی جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ، جائز ہے چونے والی زمین پہ تیمم کرنا، والجس، سیمنٹ والی زمین پر تیمم کرنا، والحجری، اور پتھریلی زمین پر تیمم کرنا۔ اب کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ، اور مکروہ ہے سبخے میں، سبخہ کہتے ہیں ارض مالحہ، نمکین زمین، ایسی زمین جس میں نمک ہو، شور زمین، اس کو کہیں گے سبخہ۔ 4 نمبر کا حاشیہ یہاں دیا ہوا ہے، ہم 4 نمبر پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ای مملحہ، 4 نمبر پہ کیا ہے؟ مملحہ، مملحہ ملح سے ہے، ایسی زمین کہ جس میں کیا ہو؟ نمک ہو۔ تو وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ، اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے، نمکین زمین میں، شور زمین میں، وَالرَّمِلِ، اور ریتیلی زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں زمینوں پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْوَحْلَ، اگر نہ ملے، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ، اور اگر نہ ملے
الا الوحل سوائے گیلی مٹی کے، وحل یعنی گیلی مٹی یعنی کیچڑ وغیرہ جیسا ہوتا ہے جو دلدل میں، صحیح ہے، گیلی جو سوکھی ہوئی نہ ہو. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ اگر نہ ملے، الا الوحل سوائے گیلی مٹی کے، تیمم بہ تو اسی کے سے کیا کرے گا، وہ تیمم کرے گا. یعنی نہ اس کو خالص زمین نصیب ہوئی، نہ ہی چونے والی زمین ملی، نہ ہی جس والی، نہ ہی اس کو پتھر ملا، نہ ہی نمکین زمین، نہ ہی ریتیلی زمین، بلکہ کیا ہے، اس کو دلدل ملا، ایسا کہ جہاں اس طرح کی گیلی ہی مٹی ہے، سوکھی مٹی کسی بھی طرح کی نہیں ہے. کیا کرے گا، اسی سے وہ تیمم کرے گا. کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیے وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالتُّرَابِ الْخَالِصِ، اور تیمم صحیح نہیں ہوگا صرف اور صرف خالص، الا بالتراب الخالص سوائے خالص مٹی کے، ٹھیک ہے، تیمم صحیح نہیں ہوگا سوائے خالص مٹی کے. اور کہاں جائز ہے تیمم کرنا، کہہ رہے وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ، جائز ہے چونے والی زمین پر تیمم کرنا، والجس سے سیمنٹ والی زمین پر تیمم کرنا، والحجری اور پتھریلی پتھر پر یا پتھریلی زمین پر، عرض سب میں آ جائے گا، ارض النورتی والجسی والحجار، یعنی چاہے وہ سیمنٹ والی ہو یا چونے والی ہو یا پتھر والی زمین ہو، تینوں پر تیمم کرنا جائز ہے. وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ، یعنی پلاسٹر پر جائز ہے، آئیں پلاسٹر کی زمین پر جائز ہے. پلاسٹر پہ جائز ہو جائے گا، ہاں جس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ وَالرَّمْلِ، اور مکروہ ہے نمکین زمین میں اور ریتیلی زمین میں. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْوَحْلَ، لیکن اگر نہ ملے سوائے گیلی مٹی کے، کوئی اور مٹی نہیں ملی، تیمم بہ تو اسی سے وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا. بہ کا ہا کدھر چلا جائے گا، وحل کی طرف، تیمم الحال. اب دیکھیے پر جی، اینٹ پر، اینٹ پر، اینٹ پر وہ دیکھنا پڑے گا. یہاں جیسے اینٹ کا تذکرہ نہیں ہے نا کسی طرح کا، نہ ہاں میں یا نہ میں، چونکہ اینٹ کے لیے کون سی لفظ استعمال کی گئی تھی یاد ہے، آئیے میت میں دفن والے میں اینٹ کا استعمال ہوا ہے، یاد آیا، دفن کہاں ہے، آ گیا. یہ شرج اللبن تو نہیں، یہ کچی اینٹ تھا نا، یہ شرج اللبن 5 نمبر پہ دیکھیے کیا ہے، ینضدھا، ینضدھا یعنی اس کو بنانا، بالطین مٹی سے، وشبہ ہی یا اس کے جیسا، لو احالوا علیہ التراب لم تصل، کہ اگر مٹی ڈالی جائے تو میت تک نہ پہنچے. تو یہاں تین سے جو مراد ہے وہ کچی اینٹ ہے، اللبن یعنی کچی اینٹ، لبنہ بولتے ہیں، لبنہ، بلکہ لبن نہیں، اینٹ پر لبنہ، جائز بے پہ نہیں ہے، زیر آئے گا. جی اینٹ پر جائز نہیں ہے. اب یہ دیکھیں میں مفتی اعظم تو ہوں نہیں بنا دیکھے کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں وَكَيْفِيَّتُهُ وَكَيْفِيَّتُ التَّيَمُّمِ، ٹھیک ہے، تیمم کی کیفیت، تیمم کی کیفیت کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے تیمم کیا جائے.
کہہ رہے ہیں ان یضرب بیدیہ کہ انسان مارے اپنے دونوں ہاتھ کو، ان یضرب بیدیہ علی الارض کہ مارے دونوں ہاتھوں کو، بیدیہ یعنی بباطن کفیہ اپنے اندرونی حصے کو مارنا ہے زمین پر، ناوین یعنی نیت کے ساتھ، ناوین جب کہہ رہے ہیں تو ناوین کیا ہوگا، یہ حال واقع ہوگا، یعنی نیت تیمم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وَكَيْفِيَّتُهُ یعنی کیفیت التیمم ان یضرب بیدیہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے، اندرونی ہاتھوں کو، علی الارض زمین پر، ناوین اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی تیمم کی نیت کے ساتھ، وَيَنْفُضُهُمَا ینفضہما سے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایک ہاتھ کو، ینفضہما ہما کہاں چلا جائے گا، یدین کی طرف، ہما کی ہے جو ہما آ رہا ہے وہ کہاں پلٹے گی، یدین کی طرف، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کرے، ینفضہما ان دونوں کو آپس میں مارے، ٹکرائے، تاکہ جو ہاتھ پہ گرد و غبار لگی ہوئی ہے وہ جھڑ جائے، مٹی نہ رہے، یعنی ایسی کہ جو زیادہ ہو۔ کہہ رہے ہیں وَيَنْفُضُهُمَا یعنی کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے سے مارے تاکہ غبار زائل ہو جائے، وَيَمْسَحْ بِهِمَا یعنی بِيَدَيْهِمَا، وَيَمْسَحُ بِهِمَا یعنی وہی یدین کی طرف چلا جائے گا، یعنی دونوں ہاتھوں کو مارے، کہاں مارے گا، وجہہو اپنے چہرے کو، کہاں سے کہاں تک، من قصاص الشعر، قصاص الشعر کہتے ہیں بالوں کے اگنے کی جگہ سے، الی طرف الانف کہاں تک، ناک کے اوپری کنارے تک، طرف الانف، ثم یمسح ظہر کفیہ، ثم یمسح ظہر کفہ الایمن پھر مسح کرے، کفہ الایمن کیا ظاہر، کف کہیں گے ہاتھ کی ہتھیلی کا، اس کا ظاہر یعنی اوپری حصہ دائیں کا، کہہ رہے ہیں ثم یمسح ظہر کفہ الایمن ببطن الایسر پھر اپنے بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے مسح کرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اوپری حصہ، ظاہری حصہ، ثم ظہر الایسر پھر مسح کرے، ثم یمسح، یمسح یہاں پہ آئے گا، ثم یمسح ظہر الایسر ببطن الایمن اور پھر مسح کرے، ٹھیک ہے، بائیں کے اوپری حصے کا، ببطن الایمن دائیں کے اندرونی حصے سے، کہاں سے کہاں تک مسح کرنا ہے، کہا من الزند الی طرف الاصابع، زند کہتے ہیں گٹے کو کہ جہاں سے کلائیاں ملتی ہیں، کلائی ہماری کلائی سے یہ ملتا ہے ہاتھ ہمارا، کہا من الزند تو جو جوڑ ہے اس کا اس کو کہیں گے زند، من الزند زند سے لے کر، ٹھیک ہے، الی طرف الاصابع انگلیوں کے سرے تک، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تھوڑا سا اوپر سے لیں گے تاکہ مقدمہ علمیہ کے طور پر، ٹھیک ہے، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو واجب تھا تیمم میں مسح کرنا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب جناب ہاں اگر اکثریت بال تو نیچے رہتا ہے، جی، بال اکثریت نیچے رہتا ہے، اب اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، مثلا مثلا ہم نے کیا ہاتھ کیا مار کیا کہا دیا آپ ہے، نے، نہیں سمجھ پایا میں آپ کی بات۔ ہاتھ ہم نے جو ہے ہاں مارا دونوں، اس کے بعد قتل جو جگہ ہے ہماری بال کے اگنے کی جگہ سے، وہ وہاں ہم نے دونوں ہاتھوں پر جو ہے رکھا، اس کے بعد ہم نے کھینچا تو کچھ بال کے اوپر ہاتھ رکھ گیا، تو اس میں کوئی دقت نہیں نہ ہوگی اس سے؟
کچھ بال کے آنے سے کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہو کہ جو اطلاق ایسا ہو جائے، جیسے اگر زیادہ بال پہ آ رہا ہے، چونکہ یہاں عرف والا مسئلہ آئے گا، فہیم صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ عرف ویسے نے عرف کیا کہے گی کہ آپ نے بالوں پہ مسح کیا کہ پیشانی پہ مسح کیا؟ دیکھنے والا جو دیکھے گا، چونکہ ایک آدھ بال کے آنے سے، حائل ہونے سے مسح پہ میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تفصیل میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے اس طرح سے جیسے آپ سوال کر رہے ہیں کہ اگر جی بھائی بال آ جائے اس آئے وجہ سے کہ اکثریت مثلا ہم نے کیا ہے تو بال آ جاتے ہیں، اور آپ نہیں، تو ایسے اب بھی یہ تو کیجیے یہ پھر کے ہے بال کہ آ جاتا بال ہے۔ کوئی کتنا رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس پہ ہے اور کس طرح سے رکھتا جی ہے۔ رہا مسئلہ آنے کا، تو ہاں بال کا آنا تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایک آدھ بال آ رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اطلاق ایسا ہوگا نا کہ وہ اس بالوں پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ پیشانی ہی پہ ہوگا۔ لیکن ہاں اگر ایسے اتنی مقدار میں بال ہیں کہ جس سے یہ صادق آ جائے کہ آپ نے جو ہے پیشانی پہ نہیں کیا بلکہ بالوں ہی پہ کیا ہے، تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایسے بالوں پہ، لمبے بالوں پہ تو مسح بھی صحیح نہیں ہے نا، کہ ایک حصے کے بال اگر دوسرے حصے پہ چلے جائیں تو آپ بالوں پہ مسح نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ بال جی جی کی میں وہی بال کی اتنی ہی وہی پوچھ مقدار درست ہے کہ جو اپنے حصے تک باقی رہے، بس۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر بال آ جاتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی، تو یہ مسئلہ ہمیں دیکھنا ہوگا ذرا کہ سستانی صاحب سے اس طرح کا، جیسے توضیح میں ان کے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ کسی نے نہیں ہے۔ کسی نے اس مسئلے میں کچھ پوچھا ہو ان سے تو ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اکثریت ہم کرتے ہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ کیے تھے تو اس کے بعد ہم ٹوپی لگا کر دے لیں، ٹوپی کو لگا کے دیتے ہیں بال، اس سے بات کرتے نہیں تو آپ کو ایسے ہیں اور تو تیمم کی کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے؟ مثلا میں ایک بات کر رہا ہوں، پڑتی ہے بال کو اچھا، چلیے بہرحال نہیں تو دیکھ لیں گے اس کو ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ اس طرح کا کوئی کوشچن ان سے کیا گیا ہو اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، کہیں بھی، تو انشاءاللہ اس کو ہم نوٹس میں لا دیں گے۔ آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بَدَلًا مِّنَ الْغُسْلِ، اگر غسل کے بدلے وَلَوْ كَانَ یعنی وَلَوْ كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلًا مِّنَ الْغُسْلِ، اگر تیمم ہو، ٹھیک ہے، غسل کے بدلے، ضرب ضربتین، تو کتنے ضرب مارے گا زمین پہ؟ وہ 2 ضرب مارے گا۔ کس کس کے لیے؟ ضربۃ للوجہ و اخری للیدین، یعنی اگر تیمم آپ غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو غسل کے بدلے تیمم میں کیا کریں گے؟ 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پہ مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ کس کے لیے؟ ایک مرتبہ ماریں گے ہم چہرے پہ مسح کے لیے، یعنی کہ پیشانی پہ مسح کے لیے، اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر مسح کے لیے۔ کہنا ضربۃ ضرب ضربتین ولو کان التیمم بدلا من الغسل، اگر تیمم ہو غسل کے بدلے، ضرب ضربتین، تو 2 ضرب مارے گا، ضربۃ للوجہ و اخری للیدین، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھوں کے لیے۔ وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ، اور ترتیب اس میں واجب ہے۔ اب دیکھیے، کسی نے تیمم کر لیا تو کیا تیمم قائمی ہوتا ہے؟ کیا تیمم باطل نہیں ہوتا؟ کہہ رہے نہیں، وَيَنْقُضُهُ یعنی يَنْقُضُ التَّيَمُّمُ، تیمم بھی باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا چیزیں باطل کرتی ہیں؟ يَنْقُضُهُ كُلُّ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ، ٹھیک ہے، اور اس کو باطل کرتی ہیں ہر طہارت کو باطل کرنے والی چیزیں، یعنی جتنی بھی چیزیں وضو کو یا غسل کو باطل کرتی ہیں، جیسے کہ جنابت ہے، حیض ہے، استحاضہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی اقسام ہیں، اور میت کو مس کرنا ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، ری ہے، سونا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ وضو یا غسل باطل ہوتا ہے۔
تو ان سب سے کیا ہوگا؟ تیمم بھی باطل ہوگا. اور کس سے باطل ہو جائے گا؟ اس میں اور اضافہ ہے، وَيَزِيدُ عَلَيْهَا وُجُودُ الْمَاءِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ. اس کے علاوہ ایک اضافہ ہوتا ہے کہ پانی کا موجود ہونا بھی تیمم کے باطل ہونے کا سبب بنے گا. کب؟ مع التمکن من استعمالہ، کہ جب اس کے استعمال اس کا استعمال کیا ہو؟ ممکن ہو. پانی کا موجود ہونا کافی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس صورت میں امکان نہیں ہے، یا مہنگا ہے، آپ پرچیز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی امکان نہیں ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں خرید کے. تو کہا ایسی صورت میں تو نہیں، ورنہ تو پانی اگر آ گیا، صرف یہ تھا کہ پانی نہیں تھا، کہیں آپ کو پانی نہیں ملا، آپ تیمم کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی موجود ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ جو آپ کی طہارت تھی وہ باطل ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں وَلَوْ، مثلا اس طرح سے سمجھ لیں، آپ نے جیسے ظہر و عصر الگ الگ پڑھنے کی، یا مغرب و عشاء آپ نے ظہر و عصر آخری وقت میں پڑھی اس تیمم سے، اور تیمم سے ظہر عصر پڑھ کے آپ مغرب عشاء، آپ کا وضو اور آپ کا تیمم باطل نہیں ہوا. آپ اسی تیمم سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مغرب و عشاء پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ادھر اذان ہوئی، اور اذان کے بعد کیا ہوا؟ پانی آ گیا، لائٹ آ گئی، پانی آ گیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ کا تیمم باطل ہو جائے گا، آپ کو وضو کر کے مغرب و عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی. اب آگے دیکھیں، وَلَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِ الصَّلَاةِ. ابھی مسئلہ آ گیا، کہہ رہے ہیں وَلَوْ وَجَدَهُ یعنی وَجَدَ الْمَاءَ، ٹھیک ہے، وَلَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، قبل الشروع الصلاة، کہ اگر پانی مل جائے نماز کو شروع کرنے سے پہلے، تطہرا، تو وہ کیا کرے گا؟ طہارت کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو ہے تیمم باطل ہو جائے گا، اور وہ وضو کرے گا، یا غسل ہوگا تو غسل کرے گا، ٹھیک ہے. وَلَوْ وَجَدَهُ یعنی وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْأَثْنَاءِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ. کہہ رہے ہیں اگر پانی ملے فی الاسناء، اسناء نماز میں، اتم صلاتہ، تو اپنے نماز کو مکمل کرے گا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہوگا اس کو. کہہ رہے ہیں وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ، اور اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعادہ کرے ما صلی، جس کو اس نے پڑھا ہے، بِتَيَمُّمِهِ، اپنے تیمم سے. یعنی یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو ظہر پڑھتے پڑھتے یا مغرب پڑھتے پڑھتے یہ خبر مل جائے کہ لائٹ آ گئی، پانی آ گیا، ایسی صورت میں جو مغرب کی نماز آپ نے مکمل کی وہ اسی تیمم سے صحیح ہوگی، اور عشاء کے لیے کیا کریں گے؟ وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے. ہاں، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. ہاں، جیسے وضو کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا تیمم کر کے بھی بیٹھ جائیں ہم، پہلے سے آمادہ ہو جائیں؟ کیا نہیں، وَلَا يَجُوزُ، اور جائز نہیں ہے. قبل یعنی کیا جائز نہیں ہے؟ تیمم کرنا قبل دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے سے پہلے، کہ آپ ظہر سے پہلے نماز ظہر کے لیے تیمم کر لیں. وَيَجُوزُ مَعَ الضِّيقِ، اور کب جائز ہوگا تیمم کرنا؟ مع الضیق، یعنی جب وقت تنگ ہو، ظہر عصر قضا ہونے والی ہے، کچھ دیر اور انتظار کیا تو نماز قضا ہو جائے گی. ایسی صورت میں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. وفی حال السعة قولان، اور حالت سعت میں، یعنی جب وقت زیادہ ہو، مثال کے طور پر اول وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس وقت ہے کہ ظہر عصر کو آخر وقت تک پڑھیں یا ابھی پڑھیں. تو ایسے میں کہہ رہے ہیں دو قول ہے. کچھ نے کہا ہے کہ جائز ہے، اور کچھ نے اس کو کہا ہے کہ تیمم صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وقت کیا ہو؟ تنگ ہو.
تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سستانی صاحب اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں یا خامنئی صاحب کی اس میں مسئلے میں رائے کیا ہے، کہ انہوں نے کچھ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ وقت یعنی تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اول وقت بھی انہوں نے جواز دیا ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں سوائے ضیق وقت کے کہ آخر وقت تک آپ انتظار کریں، تو اگر پانی تب بھی نہیں ملتا ہے تب آپ مجاز ہوں گے کہ تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو ہم لوگ یہاں پہ رکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو مفہوم نہ ہو؟ کوئی عبارت ایسی یا کوئی مسئلہ؟ ایک مسئلہ جو بالوں والا ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتا دے تاکہ اس مسائل کو پھر ذکر کیا جا سکے. چلیے، اور نماز کس کو یاد ہوئی؟